بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اماموں اور مؤذنین کی تنخواہوں میں اضافہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری کمائیوں میں برکت دے گا۔ یہ کس نے کہا؟ ان صاحب نے کہا ہے۔ انہوں نے ایسی باتیں کہی ہیں جن باتوں کے اندر بڑا زور ہے۔ چلیے اس کو سنتے ہیں۔ میں مولویوں سے ملا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، وہ روتے ہیں کہ جاوید صاحب ہم ہماری بچے کو اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمیں امام چاہیے 4,000 روپے مہینے میں، 5,000 روپے مہینے میں، 6,000 روپے مہینے میں۔ ہم مولوی ڈھونڈتے ہیں، سوچ شرطتے ہیں، ہم اس کو بتاتے ہیں ایسا کر ویسا کر ایسا کر۔ بے شک بے شک۔ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے خدا کی قسم، کیا 5,000 میں گھر چلتا ہے؟ آپ امام کی تنخواہ کیے 15,000، 20,000، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 25,000 روپے امام کو تنخواہ دیجئے، اور پھر کہیے امام صاحب یہ محلہ آپ کی ذمہ داری ہے، اب آپ اللہ تعالیٰ مساجد کے ذمہ داروں کو ہدایت دے، عقل سلیم دے۔ جو ہے بے نمازی رہ جائے تو آ کے میرے سے بات کر لیجئے گا۔ گھر میں 5-5، 6-6 موبائل فون ہیں آج کی تاریخ میں، 3,000 4,000 روپے تو یہ شیطانوں کا خرچ اپنے گھر میں ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ امام کو آپ 20 گھر ہیں، 1,000 روپے دیں گے، مہینے کے 20,000 روپے ہوں گے۔ پھر دیکھیے وہ امام صاحب کی رنگت دیکھیے آپ، پھر دیکھیے مسجد۔ جی ہاں دوستو، آج یہی صورتحال ہے۔ خاص طور پر قریوں اور دیہاتوں کے اندر جو ائمہ اور مؤذنین ہیں وہ پریشان ہیں۔ گھر پر کوئی مجبوری آ گئی یا کوئی بیمار پڑ گیا تو ان کی حالت کیا سے کیا ہو جاتی ہے، اس کا تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ میں مساجد کے ذمہ داروں سے کہتا ہوں، آپ اپنے ائمہ اور اپنے مؤذنین کا خیال رکھیں۔ تھوڑا سوچیں، کیا آپ کا گھر ائمہ اور مؤذنین کے تنخواہوں پر چل جائے گا؟ اتنی تنخواہ میں آپ گزر بسر کر سکو گے؟ بھائی وہ بھی تو انسان ہیں، آسمان سے اترے ہوئے فرشتے نہیں ہیں، ان کی بھی ضروریات ہیں، اس کا بھی خیال رکھیں۔ ورنہ یاد رکھیں، اگر ان کے ساتھ ظلم کرو گے، ستم کرو گے، ان کی آہیں آپ کو نہیں چھوڑیں گی۔ آپ زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا آپ پر رحم کرے گا۔ دیکھتے دیکھتے آج وہ وقت آ گیا ہے کہ کئی ساری مساجد ایسے ہیں وہاں پر ائمہ نہیں ہیں، خدمت کرنے والے کم ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ یہی وجہ ہے، معاشی تنگی۔ اللہ تعالیٰ سارے ذمہ داروں کو ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو حفاظ اور علماء اور مؤذنین کی خدمت کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، یہ دین کے خدام ہیں، یہ دین کے چوکیدار ہیں، ان کی خدمت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ مضبوط ہیں تو ہم مضبوط ہیں، ہمارے آل و اولاد مضبوط ہے، دین مضبوط ہے۔ اگر یہ ادھر ادھر بکھر گئے تو پھر ہم بھی بکھر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی قدر کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ماشاءاللہ بھائی نے، جن کا نام تو میں نہیں جانتا، بہت اچھی باتیں کہی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کا حشر کل قیامت کے دن علماء اور حفاظ کے ساتھ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو ایسی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔